to know that what is IELTS. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے بھی لسننگ سکل کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ثابت ہوں اور آپ کو ایگزام اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے یا آئیلٹس ایگزام کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشنز نہ ہوں. جو لسننگ سکل ہے، لسننگ سکل میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، وی ول بی ہیونگ 40 questions over there. There will be 4 sections and each of the section will be having 10 questions. ہر سیکشن میں 10 سوال ہوں گے، ٹوٹل 40 سوال ہوں گے اور آپ کو 40 ہی منٹ دیے جائیں گے اس کو سالو کرنے کے لیے. اب 30 منٹس آپ کو دیے جائیں گے لسننگ کے لیے، آپ نے اسے لسن کرنا ہوگا، آپ نے سننا ہوگا، اور جو 10 منٹ آپ کو دیے جائیں گے وہ آپ نے جو آنسرز جو ہے نا آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کرنے ہیں اس کے لیے دیے جائیں گے. آنسر شیٹ جو ہے نا وہ آپ کو اٹیچ دی جائے گی، جو بک لیٹ آپ کے پاس ہوگی اس کے ساتھ. اب while listening you will have to write the answers. جیسے جیسے آپ سن رہے ہوں گے ویسے ویسے آپ نے جو آنسرز ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اس میں آپ کو اسپیسیفک ٹائم دیا جائے گا، یعنی کہ ٹائم لمٹ دی جائے گی. فار ایگزامپل آپ کو اسے ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے 30 to 40 سیکنڈز جو ہے نا وہ دیے جائیں گے. اب ان سے 29 یا 40 سیکنڈز میں آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور ریڈ آؤٹ کر کے آپ نے 100% جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور آپ نے اس کی اسکمنگ اور اسکیننگ کرنی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اسکمنگ اور اسکیننگ کیا ہے، یہ اس کا کیا رول ہے لسننگ اسکل کے اندر. اسکمنگ کا مطلب ہے کسی چیز کا اوور ویو لینا، اور اسکیننگ کا مطلب ہے جو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے آپ نے، جو پراپر اس کا آنسر ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اسکیننگ اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز اپنے ذہن میں اسکین کر لیتے ہیں اور اسکین کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو یاد رہتی ہے اور آنسرز لکھتے ہوئے پھر آپ کو کمپلیکیشنز نہیں آتی. اب کیا ہے کہ یو آر لسننگ فرام دا MP3 اور دا CD پلیئر اینڈ وائل لسننگ یو آر رائٹنگ دا آنسرز. اب اس کی اسپیسیفک ٹپس ٹرکس یا ٹیکنیکس ہیں جن کو میں میتھڈالوجیز کہتا ہوں، کہ جو اسپیسیفک میتھڈ ہے لسننگ اسکل کا، اور وہ کیا ہے وہ میتھڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب تک آپ کو میتھڈ نہیں پتا ہوگا اس وقت تک آپ جتنے بھی اس میں اسکلڈ ہیں آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے، یعنی کہ اچھے طریقے سے آپ اس کے آنسر جو ہے نا وہ کمپلیٹ آنسرز آپ نہیں کر سکیں گے، نہیں لکھ سکیں گے. اب آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ جو آپ کو 30 سے 40 سیکنڈز دیے جائیں گے، آپ نے اسکمنگ کرنی ہے، اس کا اوور ویو کرنا ہے، اوور ویو کر کے اس کو اسکین کر لینا ہے. پھر جب اس کے بعد لسننگ سٹارٹ ہوگی، یعنی کہ ڈائیلاگ کی صورت میں یا مونولاگ کی صورت میں یا پرو لاگ کی صورت میں، تو آپ اس کو سن رہے ہیں اور آپ اس کے آنسرز جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں. اب ڈیورنگ رائٹنگ دا آنسرز، جب آپ اس کے آنسرز لکھ رہے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشنز ایٹ دا ٹاپ، آئی مین ایٹ دا فرسٹ گلانس آف دا ایچ سیکشن. یعنی کہ ہر سیکشن کے سٹارٹ میں وہ چیزیں ہوں گی، انسٹرکشنز ہوں گی. انسٹرکشنز کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں کہ آپ نے اگر MCQs ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں، اس میں آپ نے جو سرکل کرنا ہے آپ نے 1 ورڈ پہ کرنا ہے، 2 ورڈ پہ کرنا ہے، 2 آپشنز پہ کرنا ہے، 1 آپشن پہ کرنا ہے. وہ جو بھی آپشنز ہوں گی آپ نے ان کو انسرکل کرنا ہے، اور جس پہ آپ انسرکل کریں گے اسی کو آپ نے رائٹ آؤٹ کرنا ہے آنسر شیٹ کے اوپر. پھر یہ ہے کہ جو آپ کا ٹرینر ہے، جو بھی آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، جو وہ آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے، یو ول ہیو ٹو فالو دوز انسٹرکشنز. آپ کو ان انسٹرکشنز کو، ان ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، آپ کو ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوگا. پھر جو فرسٹ ورڈ ہے نا، ایز فار ایز دا لسننگ اسکل از کنسرنڈ، you will have to start listening with the first word of the listening. جو اس کا پہلا ورڈ ہے اس کے ساتھ آپ کو
سننا سٹارٹ کرنا ہوگا. فرسٹ اسپوکن ورڈ. فرسٹ اسپوکن ورڈ کا مطلب ہے جب لسننگ اسکل سٹارٹ ہوئی ہے تو فار ایگزامپل جو بھی انسٹرکشنز آپ کو دی گئی ہیں کہ دس از لسننگ ٹیسٹ نمبر XYZ اور لسننگ ٹیسٹ نمبر 380 اور 01 اور لائک دس، تو آپ نے اس کو وہاں سے سننا سٹارٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کی آپ جب پریکٹس اس سے پہلے یعنی کہ آپ نے جو کی ہوگی اس میں obviously آپ کے ایئرس جو ہے نا وہ ٹیون ہو چکے ہوں گے اور آپ کو ایشوز نہیں آئیں گے جب آپ ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہوں گے. پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو لسننگ اسکل سن رہے ہیں یعنی کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے اس کو آپ سن رہے ہیں تو آپ منیمم 2 جو کویسچنز ہیں نا ان کے آنسرز آپ سنیں، وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوگا. 2 کا مطلب ہے 1 کہ 2 دفعہ سن کے پھر آپ لکھیں، کیونکہ اگر آپ ایک آنسر لکھیں گے پھر دوسرا سن کے دوسرا لکھیں گے تو اس کے چانس ہو سکتے ہیں کہ آپ کوئی آنسر جو ہے نا وہ اسکپ کر بیٹھیں اور آپ کا لاس ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں جو ریجیکشنز کے حوالے سے کویسچنز آ جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے ایک آنسر بولا جاتا ہے پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے پھر دوسرا آنسر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آنسرز ریجیکٹ ہونے کے بعد جو پراپر آنسر آ رہا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے آنسر. اس کے علاوہ جو نیکسٹ کویسچن ہے نا یعنی کہ جو نیکسٹ کویسچن کا آنسر آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ 5 سے 6 کویسچنز آپ نے سننے ہیں جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے اس میں، تو جو ایک کویسچن کا آنسر آپ جب لکھ لیتے ہیں رائٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ کا جو آنسر ہے نا وہ دیٹ شوڈ بی ان یور مائنڈ. آنسر کا مطلب ہے جو کویسچن ہے نا اس حوالے سے جو آنسر ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جو مین کنفلکشن ہوتی ہے وہ انہی کویسچن آنسرز میں ہوتی ہے جب آپ کویسچن کو پراپر طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو پھر obviously آنسر لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے جو ورڈ کی لمٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ جو بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں 1 ورڈ آنسر 2 ورڈ آنسر 3 ورڈ آنسر اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ انسٹرکشنز ہر سیکشن میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر سیکشنز میں آپ کو جو انسٹرکشنز دی جائیں گی وہ 2 ٹائمز دی جائیں گی یا 1 ٹائم دی جائیں گی. پھر اس کے بعد آپ کو مین چیز بتا دوں کہ آپ نے آنسر جو ہے نا وہ سارے لکھنے ہیں. آپ نے جو بک لیٹ ہے اس کے اوپر یا جو آنسر شیٹ ہے کوئی بھی چیز آپ نے بلینک نہیں چھوڑ کے آنی، ورنہ آپ مسکنسیپشن کا شکار ہو جائیں گے اور آپ پراپر طریقے سے اس کے جو آنسرز ہیں نا وہ نہیں لکھ سکیں گے. لسننگ اسکل کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. اب آپ اپنی لسننگ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ obviously پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی جو لسننگ اسکل ہے نا وہ امپروو ہوتی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جو نیکسٹ ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں بتایا جائے گا کہ لسننگ اسکل کو آپ نے امپروو کیسے کرنا ہے، اس کو امپروو کرنے کے میتھڈس کیا ہیں. یہ ایگزام کے حوالے سے میتھڈ تھا کہ آپ نے جب ایگزام میں بیٹھنا ہے تو آپ نے اس طرح کر کے ایگزام اپنا جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.